سورہ الشعراء رکوع نمبر 6 تلاوت. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا ونؤمن لك واتبعك الأرسلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سورہ الشعراء رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا. میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے. تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں؟ فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کیا کام کیا ہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے. اگر تمہیں حس ہو اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا. بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کیے جاؤ گے. عرض کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے. تو ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں. پھر اس کے بعد ہم نے باقیوں کو ڈبو دیا. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے. بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے. سورہ الشعراء رکوع نمبر 6 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، پچھلے رکوع میں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اب ایک اور پیغمبر ان سے بھی پہلے گزرے ہیں جن کا نام حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے. ان کا واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ ان کی قوم نے کیا حرکت کی. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ میں بڑی امانت والا رسول ہوں، رسول امین ہوں، مکہ کے کافروں تم بھی اپنی زبان سے کہتے ہو کہ اے رسول آپ صادق بھی ہو اور آپ امین بھی ہو، تو مجھے امین کہتے ہو. آؤ میں تمہیں ایک امین رسول کی بات بتاؤں. وہ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی شان. انہوں نے اپنی قوم سے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. پتہ یہ چلا کہ رب سے اکیلا ڈرنا دین ناقص ہے. اکیلے اگر صرف رب سے ڈرتے رہو نہیں. فاتقوا اللہ واطیعون، رب کا ڈر نبی کی غلامی کے ساتھ ہو تو یہ توحید کہلاتی ہے. توحید کامل تب ہوتی ہے جب نبی کی رسالت پر ایمان، نبی کی محبت سینے میں ہو اور زبان کلمہ پڑھ رہی ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں توحید، سچی توحید. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری غلامی کرو، میری فرما برداری کرو. انہوں نے کہا ہم آپ کی غلامی تو ضرور کرتے مگر آپ پر جو ایمان سب سے پہلے لے آئے وہ ہمارے معاشرے کے کمینے لوگ ہیں. آپ نے کہا وہ کیا مطلب؟ کہنے لگے جی وہ نائی جو ہے، وہ موچی، وہ نائی، وہ جلاہا، وہ بھٹیارا، وہ ٹھیلے والا، وہ ریڑی والا، وہ غریب آدمی، وہ فلاں مسکین آدمی، یہ فلاں فلاں مسکین غریب لوگ، یہ آپ پر ایمان لے آئے. آپ ان کو دور کرو تو پھر ہم ایمان لائیں گے. آپ نے فرمایا اسلام پیشے
کے ساتھ وابستہ نہیں کہ کسی کا پیشہ کون سا ہے، اور نہ پیشے کی وجہ سے کسی کو کمینہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ کافروں کی سوچ ہے کہ وہ نائی کو کمینہ کہیں یا قصاب کو کمینہ کہیں یا موچی کو کمینہ کہیں۔ نہیں، اسلام نے کہا کہ نہ موچی کمینہ ہے، نہ قصاب کمینہ ہے، نہ نائی کمینہ ہے، نہ دوسرے کوئی لوگ کمینے ہیں، نہ ریڑی والا، نہ غریب، نہ چھوٹی مزدوری کرنے والا، کوئی کمینہ نہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کی نظر میں وہ عزت والا ہے۔ اگر کسی دولت مند نے، کسی کوٹھی والے نے، کسی پیسے والے نے، کسی سیٹھ نے، کسی کروڑ پتی نے اللہ کو نہیں مانا ہے، رسول کو نہیں مانا ہے، تو اس کروڑ پتی کی کوٹھی، اس کی دولت سے اس شخص کی جھونپڑی بہت اچھی ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کا پیار ہے اور اس کے رسول کا پیار ہے۔ اب انہوں نے گستاخ دماغ لوگوں نے نبی کی بے ادبی ڈائریکٹ تو نہ کر سکی۔ حضور آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو نبی ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں؟ لیکن یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد والے جو ہے نا وہ غریب ہیں اور وہ ایسے ہیں، تو نبی کے صحابہ میں جو عیب نکالتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اس آیت نے یہ بتایا، سیدنا نوح علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان کے اندر جو عیب نکالے، کس نے عیب نکالے؟ کافروں نے۔ تو یہ کافروں والی سوچ ہوتی ہے اس شخص کی جو شخص رسول کے صحابہ کے اندر عیب نکالے۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا ادب نصیب فرمائے، ان کی غلامی عطا فرمائے، ان کی شان میں قصیدے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ صحابہ اکرام کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی ان آیات پر غور کریں کہ صحابہ اکرام کی بے ادبیاں کون کرتے تھے۔ گستاخ دماغ نبی کی بے ادبی ڈائریکٹ نہ کر سکے تو نبی کے صحابہ میں عیب نکالتے۔ نبی کے صحابہ کی فقیری متکبر امیر دولت مند کو ایمان لانے کے رستے میں روڑا بن گئی۔ اللہ نے فرمایا تیری دولت مجھے پسند نہیں، تیری امیری مجھے پسند نہیں، جا نکل جا، مجھے تو میرے نبی کے غریب امتی پسند ہیں جو محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو نجات بخشی، اور ان فقیروں مسکینوں کو جنہوں نے حضور نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لایا، اللہ نے ان کو نجات دی۔ جن متکبر دولت مند اور گستاخ لوگوں نے حضرت نبی نوح نجی اللہ علیہ السلام کی بے ادبی کی، ان سب کو اللہ کریم نے غرق کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور کے تمام غلاموں کو ادب کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کا کوئی امتی ہو، سنتوں پہ عمل کر رہا ہو، بیچارہ غریب آدمی ہو، اس کو حقیر مت جانا کرو۔ وہ اگر کوئی سنتوں کی تبلیغ آپ کو کرے، اس کی بے ادبی نہ کیا کرو۔ یہ نہ کہو کہ یہ تو حقیر آدمی ہے، یہ تو ہر وقت نمازیں پڑھتا ہے، یہ ہر وقت امامے پہنتا ہے، یہ لمبی زلفیں رکھتا ہے، یا یہ سنت کے مطابق داڑھی رکھتا ہے، یہ مسکین بنتا ہے، سادہ کپڑے پہنتا ہے، تو تم اس کو اپنی معزز محفل میں نہ آنے دو یا تم اس کی عزت نہ کرو۔ خبردار، یہ طریقہ بے ادب لوگوں کا ہے۔ نہیں، جہاں دیکھو کہ کوئی حضور کی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے، دین مصطفیٰ پہ عمل کر رہا ہے، رسول پاک سے محبت کرتا ہے، تو اس کی قدر کرو، اس کی خدمت کرو، اس کو عزت دو۔ یہ کام کرو گے تو اللہ اور اس کا رسول بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔